بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کے بارے میں پڑھیں گے کہ فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کیا ہے. ان لاسٹ کلاس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نرسنگ پروسیس کیا ہے، پھر نرسنگ پروسیس کے جو کمپوننٹ ہے وہ کون کون سے ہے. پھر اسیسمنٹ میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اسیسمنٹ میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں. آج ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے اور بھی ہمارے پاس بہت ذرائع ہے، راستے ہیں. اس میں سے ایک ہے فنکشنل ہیلتھ پیٹرن. فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے. جی اصل میں ہم ایک پیشنٹ کا اوور آل ہیلتھ جب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کی ضرورت پڑتی ہے. فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کا جو مارجوری گورڈن جو ہے واز اے نرسنگ تھیورسٹ اینڈ پروفیسر who proposed a nursing assessment theory known as Gordon's 11th functional health pattern in 1987. یہ 1987 میں مارجوری گورڈن اس نے یہ ایک 11 پیٹرن کا ایک فنکشنل ہیلتھ بنایا کہ اس طرح یا اس طریقے سے ہم پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. گورڈن فنکشنل ہیلتھ پیٹرن انکلوڈ 11 کیٹیگریز. اس میں 11 کیٹیگریز ہے which make a systematic and standardized approach to data collection possible. ٹھیک ہے جی، جس کے ذریعے ہم پھر پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. سبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو ڈیٹا کیا ہے اور سبجیکٹیو ڈیٹا کیا ہے. functional health pattern is a method used by nurses in the nursing process to provide a comprehensive nursing assessment of the patient. یعنی نرسنگ پروسیس کے اسیسمنٹ کے فیز میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک کمپریہنسو اسیسمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نینڈا نرسنگ ڈائگنوسٹک کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن گورڈنز فنکشنل ہیلتھ پیٹرن. نینڈا جو نارتھ امریکہ نرسنگ ڈائگنوسس ایسوسیشن تھا، اس کے جتنے بھی نرسنگ ڈائگنوسس ہے وہ سب یہ گورڈنز فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کو استعمال کرتا ہے. اب Gordon's functional health pattern include 11 categories which is a systematic and standardized approach to data collection. یہی 11 categories ہے. ہر ایک کیٹیگری کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ کا ہیلتھ پرسیپشن کیا ہے، ایکٹیویٹیز پیشنٹ کے کیا ہے، تو اسی کو ایک ایک کر کے ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی، پرپز آف ہیلتھ پیٹرن مینجمنٹ، اس کا پرپز کیا ہے؟ functional health pattern provide a format for the admission assessment and a database for nursing diagnosis. ایک تو یہ ہے کہ ایڈمیشن جو ایڈمیشن کے ٹائم پہ کرتے ہیں اسی کے لیے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، اور نرسنگ ڈائگنوسس جب ہم بعد میں بنائیں گے تو اس میں یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. There are 2 phases in assessment. آپ کو پتہ ہے کہ اسیسمنٹ میں 2 phases ہوتے ہیں، آبجیکٹیو ڈیٹا اینڈ سبجیکٹیو ڈیٹا. اب ہسٹری ٹیکنگ اینڈ ایگزامینیشن. اب ہسٹری ٹیکنگ آپ کے سبجیکٹیو ڈیٹا میں آتے ہیں، آپ ہسٹری لیتے ہو پیشنٹ سے. ٹھیک ہے. ایگزامینیشن پھر آپ دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہو، تو اس کو پھر آبجیکٹیو ڈیٹا بھی کہتے ہو. نرسنگ ہسٹری پرووائڈ اے ڈسکرپشن آف اے کلائنٹ فنکشنل پیٹرن. ایک نرسنگ جو ہسٹری ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ڈسکرپشن آف کلائنٹ فنکشنل پیٹرن کہ پیشنٹ کے جو 11 آف فنکشنل پیٹرن ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا. ڈسکرپشن از فرام دا انڈیویجول، فیملی، کمیونٹی سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈسکرپشن یعنی جو ہسٹری ہم لیتے ہیں انڈیویجول سے، پیشنٹ سے بذات خود، یا پیشنٹ اور اس کے فیملی ساتھ میں ہوتی ہے، یا کبھی کبھی ہم پورے کمیونٹی سے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، یہ نرسنگ اسیسمنٹ میں ہم کرتے ہیں ہسٹری ٹیکنگ. دیز رپورٹ آر ایلیسٹ بائی کوشچن. اس میں کون کون سے کوشچن ہو؟ دیٹ اسسٹ کلائنٹ ٹو ٹیل دا ہسٹری اینڈ کرنٹ اسٹیٹس آف دیئر ہیلتھ اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ. تو ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ابھی ہیلتھ کے کون کون سے ایشوز ہیں اور اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہو. آبزرویشن ان دا ایگزامینیشن فیز پرووائڈ ڈیٹا آن پیٹرن انڈیکیٹر اینڈ ویریفیکیشن آف انفارمیشن obtained during history taking. This is referred to as objective data. اچھا، یہ جو آپ نے سب کچھ کہا لاسٹ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ابھی ہم جاتے ہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں کہ جو فنکشنل ہیلتھ پیٹرن ہے
اس میں کون کون سے اسٹیپ ہے اور کیا کیا اس میں شامل ہے. سب سے پہلے ہم پیشنٹ کا ہیلتھ پرسیپشن معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہیلتھ مینجمنٹ پیٹرن کہ پیشنٹ کا اپنے صحت کے بارے میں کیا خیال ہے. دوسرا پھر ہم پیشنٹ کے نیوٹریشنل یا میٹابولک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کا کھانا کس طرح ہے, ٹھیک طرح سے کھاتا ہے کہ نہیں. ہمیں پیشنٹ کو جب ہم آبزرو کریں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ پیشنٹ ویک ہے, کمزور ہے یا اوبیز ہے, بہت زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے پہ ہم آتے ہیں ایلیمینیشن پیٹرن, باول اور یورین وغیرہ کے پیشنٹ کا ایلیمینیشن ٹھیک ہے کہ نہیں, یورینیشن صحیح ہے کہ نہیں, انکانٹیننس تو نہیں ہے. اس طرح ایکٹیویٹی ایکسرسائز پیٹرن پیشنٹ کا ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ موبائل ہے کہ نہیں, چل پھر سکتا ہے خود کی نہیں. اس کے بعد ہم کاگنیٹیو اینڈ پرسیپچول پیٹرن ہم پیشنٹ کے دیکھیں گے. ایک ایک کو خیر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے. سیلف پرسیپشن اینڈ سیلف کنسیپٹ پیٹرن. اس کے بعد رول ریلیشن شپ پیٹرن جتنے بھی ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کا فیملی میں کس طرح ریلیشن شپ ہے, کمیونٹی میں اس کا کس طرح ریلیشن شپ ہے. اس کے بعد ہم سیکشولیٹی ریپروڈکٹیو پیٹرن دیکھتے ہیں پیشنٹ کا, میل ہے فیمیل ہے دونوں کا ہم ریپروڈکٹیو پیٹرن دیکھتے ہیں کہ نارمل ہے کہ نہیں. اینڈ کوپنگ میکینزم ہینڈل کرنا چیزوں کو. اسٹریس ٹالرنس پیٹرن, اسٹریس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے پیشنٹ کہ نہیں. اینڈ ویلیوز اینڈ بلیف پیٹرن, اسپریچولی مسلم ہے, کرسچن ہے, ہندو ہے, تو اس کا بلیف سسٹم جو ہے وہ نارمل ہے کہ نہیں. تو یہ جو 11 آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فنکشنل ہیلتھ پیٹرن ہے. اب اس میں سے ایک ایک کو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. ہیلتھ پرسیپشن, اب یہاں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ غور سے سن لیں اس کو کہ ہیلتھ پرسیپشن میں ہم ایک پیشنٹ سے کس طرح ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو ہیلتھ پرسیپشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرمن ہاؤ دا کلائنٹ پرسیوز اینڈ مینیج ہز اور ہر ہیلتھ. پیشنٹ سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہیلتھ کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میل ہے یا فیمیل ہے چاہے, یعنی کمپلائنس وتھ کرنٹ اینڈ پاسٹ نرسنگ اینڈ میڈیکل ریکمنڈیشن. جو نرسز نے اینڈ ڈاکٹرز نے میڈیکل ریکمنڈیشن کیا تھا پاسٹ میں, کیا اس کے ساتھ کمپلائنس ہے پیشنٹ کا کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, پیشنٹ کو جو ڈاکٹر نے کہا تھا, نرس نے کہا تھا کہ آپ نے یوں کرنا ہے, تو کیا پیشنٹ اس کو فالو کرتا ہے کہ نہیں. The client's ability to perceive the relationship between activities of daily living and health. کلائنٹ کا پرسیپشن آپ معلوم کرتے ہیں, کلائنٹ کا کیا خیال ہے اپنے ہیلتھ کے بارے میں کہ جو ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ, یعنی ڈیلی لیونگ جو ایکٹیویٹیز ہے, اپنے کپڑے خود پہننا, وضو کرنا, روٹی کھانا, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ کام کرنا ہے وہاں تک جانا, یہ سب ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں. تو پیشنٹ کا ہیلتھ پرسیپشن کیا ہے. اب ہیلتھ پرسیپشن میں ہم کون کون سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے. اب سبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم کلائنٹ پرسیپشن آف ہیلتھ دیکھتے ہیں, یعنی کلائنٹ کا ہیلتھ کے بارے میں کیا خیال ہے. کلائنٹ سے ہم پوچھتے ہیں, پیشنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈسکرائب یور ہیلتھ, اپنا ہیلتھ آپ ڈسکرائب کرو. تو وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یا میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا. کلائنٹ پرسیپشن آف illness, ڈسکرائب یور illness اور کرنٹ ہیلتھ پرابلم. ابھی آپ کو کون سی بیماری ہے, کرنٹ ہیلتھ پرابلم, ٹھیک ہے جی. اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ اینڈ ہیبٹس, کہ ٹیل می واٹ یو ڈو وین یو ہیو اے ہیلتھ پرابلم. کلائنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے صحت کا, ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے, کوئی ڈیزیز ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہو, یعنی کس طرح مینیج کرتے ہو. ہاسپٹل جاتے ہو کہ نہیں, یا جس دن مسئلہ ہوتا ہے اسی دن ہاسپٹل جاتے ہو, یا 1 مہینے بعد ہاسپٹل جاتے ہو, ٹھیک ہے جی, یا مسئلہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے تب ہاسپٹل جاتے ہو. تو اس کو ہیلتھ مینجمنٹ اینڈ ہیبٹس کہتے ہیں. اس کے بعد کمپلائنس وتھ پرسکرائب میڈیکیشن اینڈ ٹریٹمنٹس. کمپلائنس آپ دیکھتے ہو, یعنی کہ پیشنٹ کو جو میڈیسن پرسکرائب ہوئے ہیں, جو ٹریٹمنٹ اس کو دیا گیا ہے, کہ پیشنٹ کے سمجھ میں وہ ہے کہ نہیں. ہیو یو بین ایبل ٹو ٹیک یور پرسکرائب میڈیکیشن. آپ کمپلائنس دیکھتے ہو پیشنٹ کا کہ آپ کو جو میڈیسن پرسکرائب کیے تھے ڈاکٹر نے, کیا وہ آپ لے رہے ہیں کہ نہیں. اف ناٹ, واٹ کازڈ یور انیبلٹی ٹو ڈو سو. اگر جو میڈیسن آپ کو لکھ کے گئے تھے آپ نہیں لے رہے, تو کیوں نہیں لے رہے. ٹھیک ہے جی, پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہیں. جیسے آج کل پیشنٹ ویکسین سے ڈرتے ہیں کہ ویکسین جو ہے اس سے فلاں نقصان ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ٹھیک ہے جی.
تو اس طرح آپ اسی میڈیسن کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ڈائبٹیز کے میڈیسن کیوں نہیں لے رہے یا ہائپر ٹینشن کے میڈیسن آپ کیوں نہیں لے رہے. یہ سبجیکٹیو ڈیٹا ہے اور یہ جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو تب جواب ملے گا. تو پوچھنے پہ جو آپ کو جواب ملتا ہے اس کو سبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. آبجیکٹیو ڈیٹا آپ جب خود آبزرو کرتے ہو, خود دیکھتے ہو پیشنٹ میں, سو ریفر ٹو جنرل فزیکل سروے, یعنی وہ آپ لوگوں نے پچھلے سلائیڈز میں پڑھا تھا کہ جنرل سروے میں ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں, اسکن جو کلر وہ دیکھتے ہیں, اسکن ٹیمپریچر کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, سیمیٹری آف دا آرگن دیکھتے ہیں, اس طرح اسکن ٹیکسچر وغیرہ, یہ سب جو آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا جی, اب اس میں ہم نرسنگ ڈائگنوز جب بنائیں گے, ایک پیشنٹ ہے, اس کے ہیلتھ پرسیپشن کے بارے میں ہم نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ الٹر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, پیشنٹ کا تو یا گروتھ ٹھیک نہیں ہے یا ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اب گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کو پتا ہوگا کہ گروتھ جو ہے ہمارے باڈی کے جو آرگن کے سائز اینڈ شیپ میں, ٹھیک ہے جی, جو سائز میں بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ جب مینٹلی امپروو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جسے بچوں میں ڈیولپمنٹ آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تو اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. افیکٹو مینجمنٹ آف تھراپیوٹک ریجیمن, ٹھیک ہے جی, جو تھراپیوٹک ریجیمن تھا اس کا افیکٹو مینجمنٹ ہے کہ نہیں, یعنی جو میڈیسن وغیرہ ڈرگز وغیرہ پرسکرائب کیے گئے تھے ان کو وہ صحیح طریقے سے لے رہے ہیں کہ نہیں. اینڈ رسک فار انجری, پیشنٹ کا کوئی اس طرح کا ہیلتھ پرسیپشن تو نہیں ہے, فار ایگزامپل پیشنٹ زیادہ انزائٹی میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, پھر آپ مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس ایگزامینیشن جو کرتے ہو, ٹھیک ہے جی, تو اس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا سوسائڈل تھاٹس وغیرہ یہ تو نہیں ہے. سو رسک فار انجری, یہ سارے چیزیں آپ یہاں پر اس کے ہیلتھ پرسیپشن میں دیکھتے ہو. اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ نیوٹریشنل میٹابولک پیٹرن. سو پہلے آپ ہیلتھ پرسیپشن اینڈ مینجمنٹ آپ لوگوں نے پڑھا, اس میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا جی, کہ ہم جنرلی پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے ہیلتھ کے بارے میں بتاؤ, آپ کو جو میڈیسن لکھے گئے تھے آپ لے رہے کہ نہیں, اگر نہیں لے رہے تو کیوں نہیں لے رہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر آبجیکٹیو ڈیٹا میں آپ جنرل فزیکل ایگزامینیشن کرتے تھے جی. اچھا, اس کے بعد ہے نیوٹریشنل میٹابولک پیٹرن. کہ نیوٹریشنل میٹابولک پیٹرن کیا ہے جی, اس میں ہم اسیسنگ دا کلائنٹ نیوٹریشنل میٹابولک پیٹرن is to determine the client dietary habits and metabolic needs. اس میں ہم نیوٹریشن میں ہم پیشنٹ کا جو کھانا ہے, جو اس کو نیڈز ہوتے ہیں سپلیمنٹس کے, کہ وہ پیشنٹ لے رہا ہے کہ نہیں اور صحیح طریقے سے پیشنٹ کو مل رہا ہے کہ نہیں. سو دیز کنڈیشن دا کنڈیشنز آف ہیئر, اسکن, نیلز, ٹیتھ اینڈ میوکس ممبرین آر اسسڈ. ٹھیک ہے جی, نیوٹریشنل میٹابولک میں ہم ہیئر دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے ہیئر پیٹرن کس طرح ہے, ٹھیک ہے جی, اسکن ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کا, نیلز ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ناخن, یہ جو اس کے نیل بیڈ وغیرہ سے ہمیں اس کا انیمیا وغیرہ اس کا بھی پتہ چلے گا, نیل پہ لائن وغیرہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ٹیتھ ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کے, اینڈ میوکس ممبرینس, یہ سب ہم دیکھتے ہیں. تو سبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم ڈائٹری اینڈ فلوئڈ انٹیک کے بارے میں پوچھتے ہیں. ڈائٹری مطلب پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی کھاتے کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اینڈ فلوئڈ انٹیک آپ کا کیا ہے. Describe the type of amount of food you eat at breakfast. پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ جب ناشتہ کرتے ہو تو آپ اماؤنٹ آف فوڈ یو ایٹ, کتنے مقدار میں آپ کھانا کھاتے ہو, کیونکہ نیوٹریشنل پیٹرن آپ دیکھتے ہو پیشنٹ کا. ایٹ بریک فاسٹ یعنی صبح جب آپ ناشتہ کرتے ہو تو آپ کتنے مقدار میں کھانا کھاتے ہو, پھر لنچ میں آپ کتنا کھاتے ہو, پھر ڈنر میں کتنا کھاتے ہو, اینڈ سپر یعنی ڈنر این ایوریج ڈے, ایک جو ایوریج ڈیلی بیس پہ آپ کتنا کھانا کھاتے ہو. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کم کھاتا ہے یا زیادہ کھاتا ہے. ڈو یو ٹیک اینی وائٹامنس سپلیمنٹس, کیا آپ کچھ وائٹامنس سپلیمنٹس لیتے ہو کہ نہیں. ڈسکرائب, ہاں ڈسکرائب کرو. فار ایگزامپل اس نے کہا ہاں مجھے ڈاکٹر نے لکھا ہے میں دن میں گولی کھاتا ہوں, یا بالکل میں نہیں لیتا ہوں وائٹامن سپلیمنٹ. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کمزور ہے تو آپ انکوائر کرتے ہو کہ اس کو کوئی وٹامن تو کسی نے نہیں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر نے. ڈو یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹالریٹ سرٹن فوڈ, اسپیسیفائی یعنی آپ کو اس طرح کے کچھ فوڈ ہے جس سے آپ کو ٹالرنس ہے سرٹن فوڈس, ٹھیک ہے جی, یعنی پیشنٹ کا جو کچھ فوڈ جو پسند ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے, ایک پورا ہسٹری پر لیتے ہیں, یا اس طرح کے فوڈز ہے جس سے آپ کو الرجی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہو.
اینڈ ڈو یو ایور ایکسپیرینس نازیا اینڈ وامٹنگ؟ کبھی آپ کو نازیا اینڈ وامٹنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اکثر لوگ زیادہ کھاتے ہیں جو اوبیز لوگ ہیں تو اس کو نازیا اینڈ وامٹنگ کے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو یار یہی ساری چیزیں ہم نیوٹریشنل میٹابولک پیٹرن میں دیکھتے ہیں. ڈو یو ایور ایکسپیرینس ایبڈامینل پین؟ آپ کو کبھی ایبڈامینل پین ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. سو ڈسکرائب کرے، یعنی اگر وہ آپ کو پھر ایپیگیسٹرک پین یعنی اسٹمک میں پین کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ درد ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کھانے کے بعد اگر یہاں پر درد ہے تو یہ اسٹمک پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا ایک پیشنٹ بالکل لاس آف ایپیٹائٹ ہے، اس کو کھانا نہیں کھاتا تو اس کی وجہ سے بھی اسٹمک پین ہوتے. تو آپ کے پورا پیٹرن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا کیا پیٹرن چل رہا ہے. سو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے پیشنٹ پرسیپشن لیا ہیلتھ سٹیٹس کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے نیوٹریشنل میٹابولک پیٹرن کے بارے میں. اب اس میں ہم جا کے نرسنگ ڈائگنوز اور آبجیکٹیو ڈیٹا اس میں کیا ہوگا. اچھا جی، یہ تو سبجیکٹیو ڈیٹا تھا. آپ کنڈیشن آف اسکن ہم دیکھتے ہیں نیوٹریشنل پیٹرن میں، ہم اسکن کا کنڈیشن اب دیکھتے ہیں. سو ڈسکرائب دا کنڈیشن آف یور اسکن. پیشنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسکن کس طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اسکن پہ کوئی دانے وغیرہ تو نہیں نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہاؤ ویل اینڈ ہاؤ کوئکلی ڈز یور اسکن ہیل؟ یعنی آپ کا اسکن اگر زخمی ہو جاتا ہے تو کتنے جلدی وہ ٹھیک ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا اسکن جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تو کچھ وائٹامنز ہوتا ہے اس کی کمی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وائٹامن سی کی کمی ہوگی. بعض پیشنٹ ہے اس کو ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے، ڈائبٹیز والے پیشنٹ، تو ڈائبٹیز یا گلوکوز کی وجہ سے اس کے جو زخم ہے وہ جلد ٹھیک نہیں ہوتے. ڈو یو ہیو اینی اسکن لیجن؟ ڈسکرائب، کیا آپ کے اسکن میں کوئی لیجن ہے؟ ٹھیک ہے جی. کوئی ٹیومر وغیرہ لیجن وغیرہ اس طرح کی چیز ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو بتائے گا کہ فار ایگزامپل میرے فلاں جگہ پہ اس طرح کے لیجن ہے. ٹھیک ہے جی. ڈو یو ہیو اینی ایچنگ؟ ایچنگ آپ کو ہوتا ہے الرجی ٹائپ. ٹھیک ہے جی. خارش وغیرہ تو نہیں ہوتا اسکن کو. وٹ ڈو یو ڈو فار ریلیف؟ ریلیف کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تو یہ آپ پیشنٹ کے اسکن کے بارے میں ہسٹری لیتے ہو. اس کے بعد کنڈیشن آف ہیئر اینڈ نیلس. اسکن ہو گیا جی. اس کے بعد ہیئر اینڈ نیلس. ہیو یو ہیڈ ڈیفیکلٹی وتھ اسکالف ایچنگ اور سورس؟ ٹھیک ہے جی. اسکالف ایچنگ جو آپ کے ہے، ٹھیک ہے، سر میں کچھ خشکی وغیرہ اکثر جب ہوتے ہیں تو نہیں ہوتا آپ کو. ڈو یو یوز اینی اسپیشل ہیئر اور اسکالپ کیئر پروڈکٹ؟ ہیئر اور اسکالپ کیئر پروڈکٹ یعنی جو شیمپو وغیرہ، کنڈیشنر وغیرہ، کیا اس طرح کی چیزیں تو یوز نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل مارکیٹ میں جو بیکار چیزیں آتے ہیں، ہیئر کنڈیشنر آتے ہیں یا بیکار شیمپوز وغیرہ، وہ بھی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پیشنٹ کا اگر بہت زیادہ اس کو اسکالپ میں یا خشکی جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسکن کمزور ہے پیشنٹ کا، ہیئر پیشنٹ کے کمزور ہے. اینڈ ہیو یو نوٹسڈ اینی چینجز ان یور نیلز شیپ؟ آپ کے نیل شیپ میں ہم نے چینج تو محسوس نہیں کیا ہے. نیل پہ لائنز وغیرہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی انیمیا وغیرہ بھی آپ نیل سے آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میٹابولزم پہ آتا ہے. یہ جو تک تھا یہ نیوٹریشنل پیٹرن تھا. اب میٹابولزم پیٹرن دیکھتے ہیں پیشنٹ کا. سو پہلے ہم نے پیشنٹ کا ہیلتھ پرسیپشن معلوم کیا. اس کے بعد نیوٹریشن کہ پیشنٹ کھانا صحیح طرح سے کھاتا ہے کہ نہیں، کم کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میٹابولزم کھاتا تو ہے لیکن میٹابولزم کس طرح ہے. پیشنٹ اوور ویٹ تو نہیں ہے. واٹ ووڈ یو کنسیڈر ٹو بی یور آئیڈیل ویٹ؟ آپ اپنے آئیڈیل ویٹ کو کیا کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہیو یو ہیڈ اینی ریسنٹ ویٹ گین اور لاسز؟ ریسنٹ ویٹ گین تو نہیں ہوا ہے، یعنی پچھلے مہینے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پچھلے مہینے سے آپ کے وزن اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے یا تو کچھ بہت زیادہ آپ کھا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. بعض دفعہ اسٹریس سے، انزائٹی سے بھی پیٹ بڑھ جاتا ہے. اور لاسز یا ویٹ لاس تو نہیں کیا ہے، یعنی ویٹ لاس کا مطلب یہ لاس ایپیٹائٹ. ایپیٹائٹ کا مطلب یہ کہ آپ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو کم کھاتا ہے پھر لوگ، جس کی وجہ سے ویٹ لاس ہوتے ہیں. ڈو یو ہیو اینی انٹالرنس ٹو ہیٹ اور کولڈ؟ کیا ہیٹ یا کولڈ کو انٹالرنس ہے؟ بعض دفعہ آپ کو ہیٹ برا لگتا ہے، بعض دفعہ کولڈ برا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت زیادہ بعض دفعہ ہیٹ ہوتا ہے یا کولڈ ہوتا ہے تو اس کو انٹالرنس ہوتا ہے بندہ. تو یہ پھر انڈوکرائن سسٹم میں مسئلے ہوتے ہیں کہ تائرائڈ اور پیرا تائرائڈ جو T3 T4 ہارمون ہے، تائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، اس میں مسئلہ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ ہیلتھ اسسمنٹ میں پھر بھی ہم پڑھیں گے اس کو. یہ جنرل ہیلتھ پیٹرن ہے بس کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں.
Have you noted any changes in your eating or drinking habit? Explain. Eating habit, بہت زیادہ کھا رہے ہو یا بہت کم کھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، بہت کم پی رہے ہو پانی یا بہت زیادہ پی رہے ہو؟ یا ڈرنک کا مطلب یہ جو الکوہل وغیرہ ہے اس کا کنزمپشن بھی آپ زیادہ کر رہے ہو یا کم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی آپ ایکسپلین کریں. ہیو یو نوٹس اینی وائس چینج؟ آپ کے آواز میں کوئی چینج آیا ہے کہ نہیں؟ سو اب یہ سبجیکٹو ڈیٹا ہے، آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہو تو سبجیکٹو ڈیٹا ہے. آبجیکٹو میں آپ اسیس دا کلائنٹ ٹیمپریچر، یہ جو وائٹل سائن جتنے بھی ہے، آپ پیشنٹ کا ٹیمپریچر لیتے ہو، پلس لیتے ہو، ریسپیریشن آپ دیکھتے ہو پیشنٹ کا، اینڈ ہائٹ اینڈ ویٹ. ٹھیک ہے کہ ہائٹ پیشنٹ کا کیا ہے اینڈ ویٹ کیا ہے. اس سے آپ بی ایم آئی کو پھر فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ پیشنٹ کا آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے. اچھا جی، اب نیوٹریشن اینڈ میٹابولزم کا جو نرسنگ ڈائگنوزز ہے، فلوئڈ والیوم ڈیفیشینٹ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کا نرسنگ ڈائگنوز ہوگا کہ فلوئڈ والیوم ڈیفیشینٹ. ٹھیک ہے، یا فلوئڈ والیوم ایکسس ایڈیما ہے پیشنٹ کو، تو نرسنگ ڈائگنوزس کے لیے بنے گا فلوئڈ والیوم ایکسس. الٹرڈ نیوٹریشن، نیوٹریشن جو ہے ایب نارمل ہے. ایب نارمل کا مطلب کیا ہے؟ لیس دین باڈی ریکوائرمنٹ، یعنی باڈی کو جتنا نیوٹریشن چاہیے اس سے کم ہے. پیشنٹ کا آپ نے بی ایم آئی کو آپ فائنڈ آؤٹ کیا تو کم نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کم کھاتا ہے. الٹرڈ نیوٹریشن مور دین باڈی ریکوائرمنٹ، یا تو پیشنٹ ہے اوبیز ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے. اس کے بعد ہے انفیکٹو بریسٹ فیڈنگ. انفیکٹو بریسٹ فیڈنگ کا مطلب ایک بچہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے بریسٹ فیڈ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الٹرڈ اورل میوکس ممبرین. جو اورل میوکس ممبرین ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی تو نہیں ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ڈی ہائیڈریشن ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر امپیئرڈ اسکن انٹیگریٹی. جو اسکن انٹیگریٹی ہے وہ امپیئرڈ تو نہیں ہے، یعنی اسکن کا ٹیکسچر، اسکن ریجیڈیٹی، سافٹنس، یہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ نرسنگ ڈائگنوسس بنیں گے، اور بھی بہت سارے بنتے نیوٹریشن اینڈ میٹابولزم کے لیے. سو پہلے ہیلتھ پرسیپشن، دوسرے پہ نیوٹریشن اینڈ میٹابولزم. نیکسٹ ہے جی ایلیمینیشن پیٹرن. ایلیمینیشن پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح پیشنٹ کا جو باؤل ہے، فیسیز ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ بلیڈر یعنی یورین ہے، وہ پیشنٹ کا نارمل ایلیمینیشن پیٹرن ہے کہ اس میں مسئلہ ہے پیشنٹ کو. ایڈیکویسی آف دا کلائنٹ باؤلز اینڈ بلیڈر. پیشنٹ کا جو باؤل اینڈ بلیڈر ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ ایڈیکویسی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ دا کلائنٹس باؤل اینڈ یورینری ہیبٹس دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ کتنے ٹائم ہوا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ ریلیف کیا ہے واش روم جا کے. ٹھیک ہے جی، یورینری ہیبٹس. پھر باؤل اور یورینری پرابلمس، آپ کو پرابلم تو نہیں آ رہا، یعنی انکانٹیننس تو نہیں ہے کئی یورین، یا کئی کانسٹیپیشن تو نہیں ہے، اس طرح کے مسئلے تو نہیں آئے گے. باؤل اور یورینری پرابلمس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. یوز آف یورینری اور باؤل ایلیمینیشن ڈیوائسز. یہ جو باؤل ایلیمینیشن ڈیوائسز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ڈیوائسز تو آپ یوز نہیں کرتے ہو. اچھا، اس لیے ہم سبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم باؤل ہیبٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں پیشنٹ سے. اب باؤل ہیبٹس کے بارے میں ہم کیا پوچھیں گے؟ ہاؤ فریکوینٹ آر یور باؤل مومنٹس. ہاؤ فریکوینٹ، کتنے جلدی جلدی آپ کا باؤل مومنٹ ہوتا ہے، یعنی کئی ڈائریا تو نہیں ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے جی، یا کتنی جلدی یا بالکل کم ہوتا ہے. پیشنٹ کہتا ہے کہ بھائی 2-3 دن بعد جو ہے آئی اٹینڈ دا واش روم. ٹھیک ہے جی، تو اس سے پھر مسئلہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں کانسٹیپیشن ہے. یہ ڈو یو یوز لیگزیٹیو. لیگزیٹیو آپ یوز کرتے ہو، یہ جو سوڈیم پیکوسلفیٹ وغیرہ، لیگزیبیران، ڈوفالک وغیرہ جو آتے ہیں. وٹ کائنڈ اینڈ ہاؤ آفن ڈو یو یوز دیم. کس کائنڈ کے فارماکولوجیکلی آپ دیکھتے ہو. ٹھیک ہے جی، اینڈ کتنے مقدار میں آپ یوز کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. ڈو یو یوز اینیماز اور سپوزیٹریز. اینیماز یا کلین اینیما جو آتے ہیں یا سپوزیٹری جو آتے ہیں اس کو آپ یوز کرتے ہو. اینڈ ہاؤ اپن اینڈ وٹ کائنڈ. ٹھیک ہے جی. پھر ڈو یو ہیو اینی ڈسکمفرٹ ود یور باؤل مومنٹ. باؤل مومنٹ جنڈیفیکیشن کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ڈسکرائب، وہ ڈسکرائب کرے کہ ہاں
ٹھیک ہے جی. اس میں ڈیفیکیشن کے ٹائم سے بلیڈنگ ہوتا ہے, اس طرح کے پرابلم وہ پھر آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے جی, پینفل ڈیفیکیشن جو ہوتے ہیں. اس کے بعد اب بلیڈر ہیبٹس. سو بلیڈر ہیبٹس میں ہاؤ فریکوینٹلی ڈو یو یورینیٹ. ٹھیک ہے, ہاؤ فریکوینٹلی آپ کتنے ٹائم جو ہے ٹائم میں یورینیٹ کرتے ہو. واٹ از دا اماؤنٹ اینڈ کلر آف یور یورین. اماؤنٹ کتنے مقدار میں آپ یورینیٹ کرتے ہو, یعنی آپ آؤٹ پٹ کا آپ کو پتہ چلے گا. آپ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ جو چارٹ ہوتا ہے اسپیسیفکلی نرسز کے لیے ہاسپٹل میں, اس میں وہ ڈیٹا کو انٹر بھی کرتا ہے کہ پیشنٹ نے اتنا جوس پیا ہے تو یہ آپ کا ان پٹ ہے, اور آؤٹ پٹ میں اتنا ایم ایل میں پیشنٹ نے یورین کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو واٹ از دا اماؤنٹ اینڈ کلر آف یورین. کلر آف یورین سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر براؤن یورین آ رہا ہے, ڈارک براؤن یورین آ رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بلیڈنگ ہو رہا ہے, اندر کوئی سیویئر یو ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یلو آ رہا ہے, بعض دفعہ اسپنجی آ رہا ہے, تو فار ایگزامپل ہائپر گلائسیمیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یورین آ رہا ہے تو اندر ڈی ہائیڈریشن ہے, پروٹین وغیرہ آ رہا ہے یورین میں, تو اس سے آپ کو یہی چیزوں کا پتہ چلے گا. ڈو یو ہیو اینی آف دا فالوئنگ پرابلمز ود یورینیٹنگ. یعنی جو فالوئنگ پرابلمز میں سے آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے جب آپ یورین کرتے ہو, یعنی پین تو نہیں ہو رہا, یو ٹی آئی وغیرہ آپ کو پتہ چلے گا. بلڈ ان یورین تو نہیں آ رہا, آپ کے پیشاب میں یورین تو نہیں آ رہا ہے, ہیماچوریا جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹی اسٹارٹنگ اے اسٹریم. جب آپ یورین شروع کرتے ہو تو اس وقت تکلیف تو نہیں ہوتا ہے, انکانٹیننس تو نہیں ہوتا یورین کا. ٹھیک ہے. یو ڈو ناٹ ہیو کنٹرول اوور یور یورین. ٹھیک ہے جی. وائڈنگ فریکوینٹلی ایٹ نائٹ, یعنی ناکچوریا جس کو کہتے ہیں رات کو. ٹھیک ہے جی. ایک تو ناکچوریا ہوتا ہے وہ جو یورین انکانٹیننس ہوتا ہے, ایک تو وائڈنگ فریکوینٹلی ایٹ نائٹ, یعنی رات کو بار بار اٹھ کے واش روم جانا. ٹھیک ہے جی. تو زیادہ تو نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کئی ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں ہے. وائڈنگ فریکوینٹلی ڈیورنگ ڈے. بلیڈر انفیکشن کے بارے میں پوچھتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ آبجیکٹیو ڈیٹا پہ آتے ہو. سو آبجیکٹیو ڈیٹا میں آپ کیا کرتے ہو, آپ پیشنٹ کا وہی کہ ریفر ٹو ایبڈامینل اسسمنٹ کرتے ہو پورا, آپ پرکشن کرتے ہو, پلپیشن کرتے ہو, اسکلٹیشن کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. یہ سارے آپ ادھر کرتے ہو. اینڈ دا ریکٹل اسسمنٹ. ٹھیک ہے جی. ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے, ریکٹل اسسمنٹ بھی ہوتا ہے کہ پائلز وغیرہ جو ہیمورائڈ جس کو کہتے ہیں بواسیر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں پھر آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہو. اور یہ کہاں پہ آپ کرتے ہو جی, یہ ایلیمینیشن پیٹرن میں. تو سب سے پہلے ہیلتھ پرسیپشن کے بارے میں, اس کے بعد آپ لوگوں نے نیوٹریشن اینڈ میٹابولزم کے بارے میں, تیسرے نمبر پہ آ کے آپ لوگوں نے ایکسکریشن یعنی ایلیمینیشن جو پیٹرن تھا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو. ایلیمینیشن پیٹرن میں جتنے ڈیزیز ہوتے ہیں اور اس کے لیے نرسنگ ڈائگنوسس آپ بناتے ہو بہت زیادہ بنتے ہیں. اس میں سے کچھ یہ ہے, الٹر باؤل ایلیمینیشن اور کانسٹیپیشن. ٹھیک ہے جی. الٹر باؤل ایلیمینیشن. الٹر باؤل ایلیمینیشن کا مطلب یہ کہ باؤل ایلیمینیٹ نہیں ہو رہا, یعنی کانسٹیپیشن ہے. ڈائریا. ٹھیک ہے جی. باؤل انکانٹیننس, باؤل پہ کنٹرول نہیں ہے پیشنٹ کا, انکانٹیننس ود آؤٹ پیشنٹ ول جو ہے باؤل جا رہا ہے. الٹرڈ یورینری ایلیمینیشن پیٹرن آف یورینری ریٹینشن. ٹھیک ہے. ٹوٹل انکانٹیننس ہے, بالکل قابو نہیں ہے پیشنٹ کا. اسٹریس انکانٹیننس, اسٹریس کی وجہ سے بھی انکانٹیننس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پیشنٹ کو. تو یہ نرسنگ ڈائگنوسس, اور بھی آپ جتنے بھی آپ ڈیزیز کو فائنڈ آؤٹ کریں پھر اس کے لیے نرسنگ ڈائگنوز بنا سکتے ہو آپ. تو یہ 3 ہو گئے. اب چوتھے پہ ہم جا رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز پیٹرن. ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز پیٹرن کیا ہوگا. سو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ, پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہو کہ ڈیلی لیونگ کے جو ایکٹیویٹیز ہے آپ کر سکتے ہو کہ نہیں, یعنی انکلوڈنگ روٹین آف ایکسرسائز. آپ روٹین میں صبح اٹھ کے یا شام کو ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہو کہ نہیں, آپ کا ڈیلی روٹین کس طرح رہتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ ہیلتھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیجر ٹائم جو آپ کا ہے, آپ کے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے, کن چیزوں میں آپ اس کو صرف کرتے ہو. اینڈ ریکریشن, کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہو کہ نہیں, کچھ نئے کام آپ کرتے ہو, ریکریشن ایکٹیویٹی, نئے اسکل سیکھنا. ٹھیک ہے جی, کہ نہیں. ایکٹیویٹیز نیسیسری پر پرسنل ہائیجین. پرسنل ہائیجین جیسے خود آپ نہاتے ہو کہ نہیں, کپڑے وغیرہ صاف پہنتے ہیں کہ نہیں, پیشنٹ ہائیجین جب آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, بال وغیرہ پیشنٹ کے صاف ہے کہ نہیں, خود دھوتے ہیں کہ نہیں. کوکنگ فار ایگزامپل آپ کر سکتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. شاپنگ کے لیے جاتی ہے کہ نہیں. ایٹنگ,
خود کھا سکتا ہے بندہ کہ نہیں. یہ اس سے آپ کو ایکسرسائز پیٹرن ایکٹیویٹی کا پتہ چلے گا. مینٹیننگ دا ہوم, اپنا گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے یا رکھ سکتی ہے کہ نہیں. اینڈ ورکنگ, ٹھیک ہے جی, اور کام کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. یہ سب ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز پیٹرن میں آتے ہیں. تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں. An assessment is made of any factor that affect or interfere with the client's routine activities of daily living. Assessment ہم بنائیں گے اس فیکٹر کو جو کہ کلائنٹ کے ڈیلی روٹین جو ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ انٹرفیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ ہے خود اپنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسرسائز پیٹرن میں مسئلہ ہے. پیشنٹ چل پھر نہیں سکتا, اس کا مطلب ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز پیٹرن میں پیشنٹ جو ہے موبیلٹی نہیں ہے, ایم موبائل ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, سبجیکٹو ڈیٹا پہ ہم کیا کریں گے ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز پیٹرن میں. ڈسکرائب یور ایکٹیویٹی آن نارمل ڈے. ہم پوچھتے ہیں پیشنٹ سے کہ آپ نارمل ڈے پہ ہائیجین ایکٹیویٹیز آپ کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صبح آپ جب اٹھ کے ٹوتھ برش وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ آپ کرتے ہو کہ نہیں. ایٹنگ ایکٹیویٹیز کے بارے میں وہ بتائے گا. ڈو یو ہیو ڈیفیکلٹی وتھ اینی آف دیز سیلف کیئر ایکٹیویٹیز. ایکسپلین. سیلف کیئر ایکٹیویٹی یعنی جو خود اپنے آپ کو آپ کیئر پرووائڈ کرتے ہو, اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو. اپنے پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہو واش روم خود جا سکتا ہے کہ نہیں, کپڑے خود چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں, چائے خود پی سکتا ہے کہ نہیں, روٹی خود کھا سکتا ہے کہ نہیں. ڈز اینی ون ہیلپ یو وتھ دیز ایکٹیویٹیز. یا پیشنٹ سے آپ پوچھتے ہو کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو مطلب کوئی دوسرا آپ کا ہیلپ کرتا ہے کہ نہیں, اینڈ ہاؤ, کس طرح ہیلپ کرتا ہے. پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب واش روم جاتا ہو تو مجھے سپورٹ ملتا ہے اپنے فیملی میں. فار ایگزامپل کسی کا وہ نام لے گا کہ فلاں مجھے سپورٹ دیتا ہے, میرا فیملی ممبر, میرا بیٹا یا میرا بیٹی. ڈو یو یوز اینی اسپیشل ڈیوائسز ٹو ہیلپ یو ود یور ایکٹیویٹیز. اسپیشل ڈیوائسز آپ یوز کرتے ہو جیسے ویل چیئر وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ یوز کرتے ہو کہ جیسے بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ ویل چیئر پر اپنے کام کرنے کی جگہ پہ آتے ہیں, آفیسز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈز یور کرنٹ فزیکل ہیلتھ افیکٹ اینی آف دیز ایکٹیویٹیز. یعنی ڈسپنیا, شارٹنیس آف بریتھ ہے آپ کو, پلپیٹیشن ہے, ٹھیک ہے, دل کا بہت زیادہ دھڑکنا, چیسٹ پین ہے, اسٹیفنس ہے یا کمزوری ویکنس ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہے تو یا کیا اس کا آپ کے ڈیلی ایکٹیویٹیز پہ مسئلہ ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل اس پیشنٹ کو چیسٹ پین ہے تو ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کو جیسے ہی ایکسرسائز شروع کرتا ہے تو اس کو چیسٹ پین سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ آکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. آکوپیشنل ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ پوچھتے ہو. ڈسکرائب واٹ یو ڈو ٹو میک اے لیونگ. ٹھیک ہے جی. اپنے لیولیہوڈ کے لیے, زندہ رہنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو, یعنی کمانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. کہاں جا کے کماتے ہو, آکوپیشن آپ کا کیا ہے. ہم سے کوئی پوچھے, فار ایگزامپل رجسٹرڈ نرسز ہوتے ہیں, ہم نرسنگ لیکچررز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آکوپیشنل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. ڈو یو فیل اٹ ہیز افیکٹڈ یور ہیلتھ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا ہیلتھ پر اثر پڑا ہوا ہے. جیسے نائٹ شفٹ میں نرسز جب ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ پر, نرسز کے ہیلتھ پر. ٹھیک ہے جی. ہاؤ ہیز یور ہیلتھ افیکٹڈ یور ایبلٹی ٹو ورک. آپ کا جو ہیلتھ ہے اس میں کام کرنے کی جو قابلیت ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس سے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی فار ایگزامپل ایک پیشنٹ پہلے ٹھیک ٹھاک تھا, ابھی ایک پیشنٹ ہائپر ٹینسیو ہو گیا ہے تو اب اس کے کام پر افیکٹ پڑے گا ہائپر ٹینشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ پیشنٹ کو غصہ جلدی آئے گا کیونکہ وہ اس کا جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں, پھر ایفینیفرین, نار ایفینیفرین, وہ جلد ریلیز ہوتے ہیں تو پیشنٹ کو غصہ جلدی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امپیکٹ ہوتا ہے کام پر. تو یہ ہم ایکسرسائز اینڈ ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائف اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. آبجیکٹو ڈیٹا میں ہم ریفر ٹو توریسک اینڈ لنگ اسسمنٹ. توریسک اور لنگ اسسمنٹ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. توریسک یعنی چیسٹ اسسمنٹ جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لنگس پیشنٹ کے دیکھتے ہیں کہ کیپیبل ہے کہ نہیں, کام کرتے ہیں کہ نہیں, پیشنٹ ڈیلی ایکٹیویٹی کس طرح کرے گا اگر اس کو سیویئر ایستما ہے. ٹھیک ہے. کارڈیک اسسمنٹ ہم کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے کہ نہیں. پیریفرل ویسکولر اسسمنٹ ہم کرتے ہیں پیریفری میں. ٹھیک ہے جی. مسکولو اسکیلیٹل اسسمنٹ, مسلز اور اسکیلیٹل کا اسسمنٹ ہم کرتے ہیں. پیشنٹ کے پاؤ ٹھیک ہے, پیشنٹ کا اسپائنل کارڈ ٹھیک ہے, تب جا کے دوڑ سکے گا, کام پہ جا سکے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم سب چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. پھر
ایکسرسائز اینڈ ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ کے لیے ہم نرسنگ ڈائگنوز جو بنائیں گے کہ ایکٹیویٹی انٹالرنس. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے چیسٹ پین ہے اس کو, تو اس میں ہم کہیں گے کہ ایکٹیویٹی انٹالرنس ہے کیونکہ پیشنٹ کا آکسیجن ڈیمانڈ زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس طرح انٹالرنس ہے پیشنٹ کو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. مطلب انٹالرنس کا مطلب ہے ایکٹیویٹی کو کہ وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, جب کرتا ہے تو چیسٹ پین ہوتا ہے اس کو. امپیئرڈ گیس ایکسچینجز, ایستھمیٹک پیشنٹ ہے, تھوڑا جب وہ تیز قدم لیتے ہیں تو اس کو شارٹنس آف بریتھ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گیس ایکسچینج جو ہے ایلویولائی میں لنگز میں کم ہوتے ہیں. انفیکٹو ایئر وے کلیئرنس, ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے یا ایمپیسیما کا پیشنٹ ہے تو انفیکٹو ایئر وے کلیئرنس یعنی بہت زیادہ جو سیکریشنز ہے پیشنٹ کے ایئر وے میں ہے, ٹھیک ہے. انفیکٹو بریتنگ پیٹرن نارمل نہیں ہے, انفیکٹو ہے, ٹھیک ہے. امپیئرڈ فزیکل موبلٹی, فزیکلی پیشنٹ موبائل نہیں ہے, بیڈ ریڈن ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پیشنٹ کا پاؤں زخمی ہوا ہے, چل پھر نہیں سکتا یا پاؤں ہے نہیں, ٹھیک ہے. الٹر ٹیشو پرفیوژن مطلب جب ٹیشو کو آکسیجن نہیں ملتا ہے, جیسے کارڈیک مسل جو ہے مایوکارڈیم, اس کو جب آکسیجن نہیں ملتا ہے تو اس کا پھر نیکروسس سٹارٹ ہوتا ہے, اس سے پھر مایوکارڈل انفارکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دل کے مسل مر جاتے ہیں. اچھا جی, یہ تو آپ ایکسرسائز پہ بات کر رہے تھے اینڈ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف پہ. ابھی ہم آتے ہیں سیکشولیٹی یعنی ریپروڈکٹیو پیٹرن دیکھتے ہیں پیشنٹ کا, چاہے میل ہے فیمیل ہے. تو سبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر فیمیل ہے مینسٹرل سائیکل کے بارے میں کہ لاسٹ سائیکل کب ہوا تھا, پھر سائیکل کا ڈیوریشن کتنا تھا, ٹھیک ہے جی, کتنے دنوں کے لیے, اینی چینج اور ابنارمیلٹی مینسٹرل سائیکل میں, ٹھیک ہے, چینج یا ابنارمیلٹی تو نہیں ہے, ہم پوچھتے ہیں پیشنٹ سے. ڈسکرائب اینی موڈ چینج اور ڈسکمفرٹ بیفور ڈیورنگ اور آفٹر یور سائیکل, ٹھیک ہے جی. سو موڈ چینج کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ سائیکل سے پہلے موڈ کس طرح ہوتا ہے, ڈیورنگ دا سائیکل اینڈ آفٹر دا سائیکل, ٹھیک ہے. تو یہ ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں. اچھا, ابسٹیٹرک ہسٹری میں جس گائنی میں پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائم ہیو یو بین پریگنینٹ, ٹھیک ہے. سو پریمی گریویڈا ہے کہ نہیں, ملٹی گریویڈا ہے, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس سے. ڈسکرائب دا آؤٹ کم آف ایچ آف یور پریگنینسی کا آؤٹ کم بتائے, ٹھیک ہے جی, کہ کس طرح پریگنینسی ہوا تھا, سی سیکشن ہوا تھا کہ نارمل ویجائنل ڈیلیوری تھا, اس کے بعد بیبی جو ہے ہیلدی تھا کہ نہیں, بذات خود آف یعنی ماں ہیلدی تھی کہ نہیں. اف یو ہیو چلڈرن, اگر آپ کے بچے ہیں, واٹ آر دا ایجز اینڈ سیکس آف ایچ, اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کے عمر کتنے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے وقفے کے بعد بچہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. جلدی جب بچے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, ماں کی صحت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اینڈ سیکس آف ایچ یعنی میل بچے کتنے ہیں اور فیمیل بچے کتنے ہیں جی. ایکسپلین اینی ہیلتھ پرابلم اور کنسرن یو ہیڈ ود ایچ پریگنینسی, ہر پریگنینسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس کے بارے میں ہمیں بتائے. فار ایگزامپل یہ جو پریگنینسی کے ٹائم پہ ہائپر ٹینشن ہوتا ہے, اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گی, ٹھیک ہے جی. یا فٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں پریگنینسی میں, اس کے بارے میں, یا جسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کو بھی فٹس ہوتے ہیں, کبھی کبھی ماں کو بھی ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں وہ ہسٹری آپ لیتے ہیں سارے. اینڈ ایف پریگننٹ ناؤ, یا ابھی آپ پوچھتے ہو کہ اگر ابھی آپ پریگننٹ ہو یا نہیں فیمیل سے, یہی آپ سیکشولیٹی کے بارے میں آپ ہسٹری لیتے ہیں. کنٹراسیپشن کے ہسٹری آپ لیتے ہیں کیونکہ سیکشولیٹی پیٹرن ہے نا پیشنٹ کا, ریپروڈکشن جو پیٹرن ہے. وٹ ڈو یو اور یور پارٹنر ڈو ٹو پریونٹ پریگنینسی, فار ایگزامپل پریگنینسی کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ یا اگر آپ پارٹنر ہے ہسبینڈ تو کون سے طریقہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. بعض چونکہ اس طرح کے طریقہ ہوتا ہے جس سے انفیکشن بنتے ہیں, اسی لیے ہسٹری پورا لیتے. ڈسکرائب اینی ڈسکمفرٹ اور انڈیزائربل افیکٹ دس میتھڈ پروڈیوسز, ٹھیک ہے. اس جو بھی چیزیں انٹرایوٹرائن ڈیوائسز وغیرہ یوز ہوتے ہیں یا جو بھی یوز ہوتے ہیں کنٹراسیپشن کے لیے, اس کا اگر انڈیزائربل افیکٹ ہے تو وہی آپ پیشنٹ سے پوچھتے. ہیو یو ہیڈ اینی ڈیفیکلٹی وتھ فرٹیلیٹی, ایکسپلین, یعنی فرٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ بچے پیدا کرنے میں دشواری مسئلے تھے پہلے کہ نہیں.
اسپیشل پرابلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیو آر ہیو یو ایور ہیڈ اے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، سیفیلس وغیرہ اس طرح کے ہو گیا کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز تو نہیں تھا آپ کو، ٹھیک ہے. ڈسکرائب اینی پین برننگ اور ڈسکمفرٹ یو ہیو وائل وائڈنگ ڈیورنگ یورینیشن، اس طرح کا کوئی ڈسکمفرٹ تو نہیں ہوتا، پین تو نہیں ہوتا، برننگ سینسیشن تو نہیں ہوتا، تو یہی پوچھتے ہیں سیکشولیٹی اینڈ ریپروڈکٹیو پیٹرن میں. پھر آپ آبجیکٹیو ڈیٹا پہ آتے ہیں اور خود آپ اسیس کرتے ہیں. ریفر ٹو بریسٹ اسیسمنٹ، ٹھیک ہے. بریسٹ اسیسمنٹ ہیلتھ اسیسمنٹ میں پھر ہم پڑھیں گے یار یہ سارے سسٹم ہیلتھ اسیسمنٹ میں ہے. پھر کہ ایبڈائمنل اسیسمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے، یورینری ریپروڈکٹیو اسیسمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے، کارڈیوویسکولر اسیسمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے، ریسپیریٹری سسٹم کا جو اسیسمنٹ ہے، تو یہ سارے پھر ہم ادھر پڑھیں گے. یہاں پر چونکہ ہم ڈیٹا کا کلیکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں اور فنکشنل ہیلتھ پیٹرن پڑھتے ہیں. اچھا جی، ایبڈائمنل اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں پیشنٹ کا، یورینری اینڈ ریپروڈکٹیو اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، نرسنگ ڈائگنوزس پھر ہم جب بناتے ہیں اس کے لیے سیکشول ڈسفنکشن ہے، میل ہے، میل سے بھی ہم ہسٹری لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ سیکشولی اس کو کوئی مسئلے تو نہیں ہے. پھر الٹر سیکشولیٹی پیٹرن، اگر کسی کے سیکشولی پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں کہ الٹرڈ سیکشولیٹی پیٹرن. اچھا جی، سلیپ ریسٹ پیٹرن. سلیپ ریسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے پیشنٹ کا؟ ریپروڈکٹیو بھی ہو گیا، نیوٹریشن بھی ہو گیا، ایکسرسائز ایکٹیویٹی وغیرہ سب ہو گئے، ہیلتھ پرسیپشن بھی ہو گیا، میٹابولزم بھی ہو گیا. اب سلیپ اینڈ ریسٹ پیٹرن پہ آتے ہیں. سو سلیپ اینڈ ریسٹ پیٹرن میں ہم سبجیکٹیو ڈیٹا میں کیا کرتے ہیں کہ سلیپ ہیبٹس دیکھتے ہیں پیشنٹ کا، کہ ہاؤ وڈ یو ریٹ دا کوالٹی آف یور سلیپ. آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہو کہ آپ اپنے کوالٹی آف سلیپ کو کس طرح ریٹ کریں گے، کہ یہ گڈ ہے، بیٹر ہے، بیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ پوچھتے ہیں. اسپیشل پرابلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ایور ایکسپیرینس ڈیفیکلٹی وتھ فالنگ اسلیپ. آپ کو جب آپ سونے جاتے ہو تو آپ کو مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے جی. بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ جلدی سو جائے، وہ لیٹ جاتے ہیں لیکن پھر نیند نہیں آتی اس کو. ریمیننگ اسلیپ، یا آپ سو جاتے ہو لیکن پھر آپ زیادہ ٹائم کے لیے سو نہیں سکتے ہو، بس 1 گھنٹے آپ کے آنکھ لگ گئے پھر اٹھ جاتے ہو. ڈو یو ایور فیل فٹیگڈ آفٹر اے سلیپ پیریڈ. سونے کے بعد جب آپ اٹھ گئے تو آپ کو تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہو رہی تھی کہ نہیں، تو یہ آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہو. تو اگر تھکاوٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یا تو ڈیزیز ہے یا یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا سوتے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جب کم سوتے ہیں تو پھر فٹیگ ہوتے ہیں، اور جب زیادہ سوتے ہیں انسومنیا، کم سونا، اینڈ ہائپرسومنیا، بہت زیادہ سونا. سلیپ ایڈز. سلیپ ایڈز میں جب آپ سوتے ہو تو کون کون سی چیزیں آپ یوز کرتے ہو تاکہ آپ سونے میں آپ کا مدد کرے، جیسے لائٹ کو آف کرنا، نرم تکیہ بالشت وغیرہ رکھنا، ٹھیک ہے. واٹ ہیلپس یو ٹو فال اسلیپ. بعض لوگ میوزک سنتے ہیں تب جا کے سوتے، بعض لوگ تلاوت سن کے جا کے سوتے، بعض لوگ ویسے جا کے سوتے، یا میڈیکیشن، بعض لوگ الپرازولام وغیرہ، ڈائزیپام، اس طرح کے میڈیسن لیتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، میڈیکیشن. بعض لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی اس کے بیڈ کے سامنے ٹیبل پہ کتاب پڑھا ہوتا ہے، جیسے سونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پیج پڑھتے، اس کو نیند آتی ہے وہاں سے. اینڈ ریلیکسیشن ٹیکنیک. ریلیکسیشن ٹیکنیک کا مطلب ہے کہ ریلیکس ہوتے ہیں، یا نہاتے ہیں یا تھوڑا ایکسرسائز کرتے ہیں تو تک جاتے ہیں. جب بندہ تک جاتا ہے تو وہ جلدی سو جاتے ہیں. پھر واچنگ ٹی ویز. بعض لوگ ٹی وی دیکھ دیکھ کے سو جاتے ہیں، بعض لوگ لسننگ ٹو میوزک کو سنتے ہوئے سو جاتے ہیں. تو یہ سلیپ ریسٹ پیٹرن ہے، اس میں اب یہ ڈیٹا پیشنٹ سے لیتے ہو، ٹھیک ہے. آبجیکٹیو ڈیٹا میں آبزرو اپیئرنس. پیشنٹ کا سلیپ پیٹرن پیل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. کلر پیشنٹ کا کس طرح ہے، پفی آئیز وتھ ڈارک سرکل، یہ جیسے نیند بندے کا نہیں پورا ہوتا تو اس کا پفی آئی، ٹھیک ہے جی. جیسے انفلیمڈ آئی کی طرح نظر آتے پفی آئیز. ابزرو بیہیویئر. پیشنٹ کا بیہیویئر کو ابزرو کرے، یعنی یاونگ تو نہیں کرتا، وہ جو یاونگ کرتے ہیں منہ کھولتا ہے پورا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈوزنگ ڈیورنگ ڈے. دن کے وقت سو جانا. پیشنٹ دن کے وقت سوتا تو نہیں ہے. ایریٹیبلٹی. پیشنٹ کمفرٹیبل ہے کہ ایریٹیبل ہے. اینڈ شارٹ اٹینشن سپان.
اٹینشن اسپان کا مطلب یہ ہے کہ اٹینشن ڈیفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اٹینشن نہیں دے سکتا چیز کو، چیزیں بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ نرسنگ ڈائگنوز میں اگر پیشنٹ کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے سلیپ کا، تو آپ لکھتے ہو کہ سلیپ پیٹرن ڈسٹربنس، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر انزائٹی کو ریلیٹ کرتا ہے، ڈپریشن کو ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی چیز ہے وہ پھر پیشنٹ کے ہسٹری ہی سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ مین چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہو۔ اس کے بعد سلیپ پیٹرن کے بعد آپ سینسری پرسیپچول پیٹرن، سینسری یعنی پیشنٹ کا جو سینس اپنے منہ سے، کان سے، ناک سے، آنکھ سے، ٹھیک ہے، نوز سے جو سینس کرتے۔ سو ڈسکرائب یور ایبلٹی ٹو سی، دیکھنے کی صلاحیت، کہ آپ صحیح دیکھ سکتے ہو، صاف دیکھ سکتے ہو کہ نہیں، قریب اور دور صحیح دیکھ سکتے ہو کہ نہیں، سن سکتے ہو کہ نہیں، ہیئر، فیل، چیزوں کو محسوس کر سکتے ہو کہ فلاں چیز گرم ہے، فلاں چیز ٹھنڈا ہے۔ ٹیسٹ کو آپ، ذائقہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ برڈز زبان میں لگے ہوتے ہیں، ٹنگ میں، تو اس سے ہم یہ کرتے ہیں اسمیل، ٹھیک ہے جی، olfactory جو نر ہے آپ کے، اسمیل آپ اس سے کرتے ہو۔ اس کے بعد ڈسکرائب اینی ڈیفیکلٹی یو ہیو ود یور ویژن، اگر کوئی مسئلہ ہے ویژن کے ساتھ، آنکھوں کا جو نظر ہے اس کے ساتھ، تو آپ بتائیں۔ ہیئرنگ اینڈ ایبلٹی ٹو فیل، ٹچ، پین، ہیٹ، کولڈ، یہ ساری چیزیں بتائے۔ ٹیسٹ، سالٹی ہے کہ سویٹ ہے کہ بٹر ہے کہ سور ہے چیز، ٹھیک ہے، جیسے نمک کا، پھر گلاب جامن وغیرہ لے کے، ٹھیک ہے جی، پھر مرچ وغیرہ، نیمبو، یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے، اور اسمیل۔ تو یہ آپ سینسری پرسیپشن دیکھتے ہو پیشنٹ کا، تو یہاں سے آپ کو سینسری پرسیپشن کا ڈیٹا آئے گا۔ ڈیٹا کلیکشن آپ اسسمنٹ میں کرتے ہو، یہ نرسنگ پروسیس کا پہلا نرسنگ اسسمنٹ میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں یہ فنکشنل ہیلتھ پیٹرن ہم دیکھتے ہیں۔ پین اسسمنٹ ہم وہ کولڈیرا سے ہم کرتے ہیں 1 to 10 اسکیل تک، کمپلیٹ سمٹمز انالیسز ہم کرتے ہیں پیشنٹ کے۔ اسپیشل ایڈز، وٹ ڈیوائسز، فار ایگزامپل گلاسز، پیشنٹ تو اسپیشل ایڈز یوز نہیں کرتا، جیسے ہیئرنگ ڈیوائسز ہے کان میں جو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، گلاسز، اسپیکٹیکلز، چشمہ جو لگاتے، کانٹیکٹ لینزز لگاتے ہیں کہ نہیں، ہیئرنگ ایڈز لگاتے ہیں کہ نہیں۔ ڈسکرائب اینی میڈیکیشن یو ٹیک ٹو ہیلپ یو ود دس پرابلم، آپ ڈسکرائب کریں کوئی جو میڈیکیشن جو آپ ان مسائل کے لیتے ہو، فار ایگزامپل کال کے لیے کوئی میڈیسن آپ لے رہے ہو، آنکھوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آبجیکٹو ڈیٹا میں ریفر ٹو دا سیکشن نوز اینڈ سائنس اسسمنٹ، اب جب ENT ہم پڑھیں گے، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ اسسمنٹ میں، تو پھر ہم کو پتہ چلے گا کہ اس کو کس طرح اسیس کرتے ہیں، آئی اسسمنٹ اینڈ ایئر اسسمنٹ۔ نرسنگ ڈائگنوز تو یہ ہوتا ہے کہ پین ہوتا ہے پیشنٹ کو، ٹھیک ہے جی، اکثر۔ کیگنیٹو پیٹرن میں ہم دیکھتے ہیں کیگنیشن، کیگنیشن میں سبجیکٹو ڈیٹا ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں کہ ایکسپلین واٹ یور ڈاکٹر ہیز ٹولڈ یو اباؤٹ یور ہیلتھ، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے ہیلتھ کے بارے میں آپ کو کیا بتایا۔ کیگنیشن کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے کہ نہیں۔ ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ، کین یو ٹیل می ہاؤ یو فیل اباؤٹ یور کرنٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ، کیا آپ مجھے بتا سکتا ہے یا بتا سکتی ہے کہ ابھی آپ کا ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایبلٹی ٹو ریممبر، پیشنٹ کو چیزیں یاد رہتی ہے کہ نہیں، آر یو ایبل ٹو ریممبر ریسنٹ ایونٹ اینڈ ایونٹ آف لانگ ایگو، ابھی ریسنٹ ایونٹ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، اور جو پرانے ریسنٹ کے ایک ایونٹ کے بارے میں آپ پوچھتے ہو کہ وہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ ایبلٹی ٹو میک ڈیسیجن، ڈسکرائب ہاؤ یو فیل وین فیسڈ ود اے ڈیسیجن، آپ کس طرح فیل کرتے ہو جب ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو آبجیکٹو ڈیٹا میں ہم پھر مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کرتے ہیں، پورا MSc اس کو کہتے ہیں، پرسیپشن دیکھتے ہیں، پیشنٹ کا کاگنیشن دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ پیشنٹ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ہم ادھر اسیسمنٹ میں پڑھیں گے، لیکن یہ جنرل ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاگنیشن کا بھی ایک پیٹرن ہے پیشنٹ کا۔ نرسنگ ڈائگنوز میں پر ایکیوٹ کنفیوژن، کرونک کنفیوژن ہے پیشنٹ کو، نالج ڈیفیشنٹ، نالج ڈیفیشنٹ کا مطلب پیشنٹ کے پاس نالج اتنا نہیں ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایک ڈیزیز کے بارے میں جب تک آپ ان کو نہیں بتائیں گے۔ امپیئرڈ میموری، پیشنٹ کو چیزیں یاد نہیں رہتی، جیسے بوڑھے لوگ جو ہے، ٹھیک ہے جی، پارکنسن ہوتا ہے، اس کو
الزیمر ڈیزیز ہوتے ہیں. رول ریلیشن شپ پیٹرن. رول ریلیشن شپ پیٹرن میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کا ریلیشن فیملی کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے. سو پرسپشن آف میجر رولز اینڈ ریسپانسبلٹی ان فیملی, یعنی ڈسکرائب یور فیملی. آر دیئر اینی میجر پرابلم ناؤ. اپنا فیملی آپ ڈسکرائب کریں, ٹھیک ہے. اکٹھے رہتے ہیں کیا, الگ الگ رہتے ہیں, ماں باپ یہ زندہ ہے کہ نہیں, تو بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح تعلق ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ رول اینڈ ریلیشن شپ پیٹرن آپ دیکھتے ہو. اس کے بعد پرسپشن آف میجر رولز اینڈ رسپانسبلٹی ایٹ ورک, یعنی ڈسکرائب یور آکوپیشن. آپ کام کیا کرتے ہو, اینڈ واٹ از یور میجر رسپانسبلٹی ایٹ ورک, اور آپ کا جو میجر رسپانسبلٹی ہے کام کرنے کی جگہ میں وہ کیا ہے. فار ایگزامپل کوئی ہیڈ نرس ہے, کوئی نرسنگ مینیجر ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی چارج نرس ہے, تو آ رہا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی ہے. پرسپشن آف میجر سوشل رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, یعنی میجر جو سوشل رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ڈسکرائب یور نیبرہڈ اینڈ دا کمیونٹی ان وچ یو لیو. آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہو, ٹھیک ہے جی, تو اس کو آپ ایکسپلین کریں, اور اس کے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے, صحیح ریلیشن ہے کہ نہیں, تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا. اس کے بعد پھر آپ آبجیکٹو ڈیٹا میں آؤٹ لائن آف فیملی جینوگرام فار یور کلائنٹ. جینوگرام یہ جتنا بھی آپ جینیٹک جو ہیریڈیٹری آپ دیکھتے ہو, شجر نسب ایک خاندان کا. آبزرو یور کلائنٹ فیملی ممبر, ٹھیک ہے جی, اس کو آپ آبزرو کریں. نرسنگ ڈائگنوز یہ بنے گا کہ امپیئرڈ وربل کمیونیکیشن, پیشنٹ کا وربل کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے فیملی کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ. امپیئرڈ سوشل انٹریکشن, یعنی سوشل آئسولیشن. پیشنٹ فار ایگزامپل ایک ڈپریسو پیشنٹ ہے, تو لوگوں سے الگ رہنا پسند کرتا ہے, اکیلا پن اس کو اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے جی. سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا ہے اس کا. اچھا جی, آخر میں کوپنگ اسٹریس ٹالرنس پیٹرن. کوپنگ اینڈ اسٹریس ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح آپ اسٹریس کو کوپ کرتے ہو, ہینڈل کرتے ہو. تو سبجیکٹو ڈیٹا میں آپ پرسپشن آف اسٹریس اینڈ پرابلم ان لائف, ٹھیک ہے. ڈسکرائب واٹ یو بلیو ٹو بی دا موسٹ اسٹریسفل سچویشن ان یور لائف. پیشنٹ سے پوچھتے ہو کہ آپ کے خیال میں موسٹ اسٹریسفل سچویشن زندگی میں کیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ ہیز یور ایلنس افیکٹڈ دا اسٹریس یو فیل. آپ کے ایلنسز نے افیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, جو اسٹریس جو آپ محسوس کرتے ہو اس وقت. سو ہاؤ ہیز یور ایلنس افیکٹڈ دا اسٹریس یو فیل. کوپنگ میتھڈ اینڈ سپورٹ سسٹم آپ دیکھتے ہو. واٹ ڈو یو یوزلی ڈو فرسٹ وین فیسڈ ود اے پرابلم. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو جب ایک مسئلہ آتا ہے سامنے, تو آپ حل کرنے کی کوشش کس طرح کرتے ہو. جلدی غصہ آتا ہے کہ نہیں, آپ صبر کرتے ہو, آرام کے ساتھ پھر جواب دیتے ہو. واٹ ہیلپس یو ٹو ریلیو اسٹریس اینڈ ٹینشن. اسٹریس اور ٹینشن کون سی چیزیں ہیں جو ریلیو کرتے ہیں آپ کا. ڈو یو یوز میڈیکیشن, کیا آپ میڈیسن یوز کرتے ہو مینٹل ڈس آرڈر کے لیے. ڈرگز یوز کرتے ہو, الکوہل یوز کرتے ہو ٹو ہیلپ ریلیو اسٹریس, ٹھیک ہے جی. بعض لوگ اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. آبجیکٹو ڈیٹا میں آپ ریفر ٹو مینٹل اسٹیٹس اسسمنٹ, یہ جب ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ان افیکٹو انڈیویجول کوپنگ اینڈ نرسنگ ڈائگنوز میں ہم یہی ان افیکٹو انڈیویجول کوپنگ بھی ہے, ان افیکٹو فیملی کوپنگ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے جی. ان افیکٹو کا مطلب صحیح نہیں ہے, پیشنٹ کا کوپنگ میکینزم ڈیٹیریوریٹ ہے. ویلیوز بلیف پیٹرن دیکھتے ہیں آخر میں, یا انشاءاللہ یہ آخر ہے, پھر یہ ختم ہوگا, یہ چونکہ جنرل ہے. اس کے بعد پھر ہم ایک مین ٹاپکس جتنے بھی شروع ہوتے ہیں کورس کے, اس پہ ہم جائیں گے. ویلیوز بلیف پیٹرن. ویلیو بلیفس میں آپ سبجیکٹو ڈیٹا, ویلیوز, گولز اینڈ فلاسافیکل بلیفس ہم دیکھتے ہیں. ریلیجیس اینڈ اسپریچول بلیف, ٹھیک ہے, کہ مسلم ہے کہ کرسچن ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا بلیف ہوتا ہے. سو آبجیکٹو ڈیٹا میں ہم آبزرو جو ہم کرتے ہیں, آبزرو ریلیجیس پریکٹسز, جیسے قرآن تلاوت کرے گا پیشنٹ, ایڈمٹ جو پیشنٹ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی, یا نماز پڑھتا ہے ٹائم پہ, کرسچن ہے بائبل وغیرہ پڑھے گا. سو آبزرو کلائنٹس بیہیویئر فار سائن آف اسپریچول ڈسٹریس. اسپریچول ڈسٹریس کے لیے پیشنٹ کا سائن کو آپ آبزرو کریں, ٹھیک ہے. بعض لوگ ہاسپٹل میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو ٹائم نہیں ملتا, تو اسٹریس میں ہوتے ہیں. اینزائٹی آپ دیکھ لیں اس کا, اینگر دیکھے, ڈپریشن, ڈاؤٹ, ہوپ فلنس اینڈ پاور لیسنس, یہ سب دیکھتے ہیں پیشنٹ کا آبجیکٹو ڈیٹا میں.
ڈائگنوز میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اسپریچول ڈسٹربنس ہے پیشنٹ کا. ویلیوز اینڈ بلیو پیٹرن. سو بلیف کا جو پیٹرن ہے ویلیوز یہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ ویریز کرتا ہے کلچر ٹو کلچر. ہر جگہ اپنا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے, ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے. امپورٹنس, ویلیو کا مطلب امپورٹنس. جیسے ہم ماں باپ کو امپورٹنس دیتے ہیں, فارن کنٹریز میں ماں باپ کو اتنا امپورٹنس پھر نہیں دیتے, اولڈ ہاؤس میں یا اولڈ ہوم میں پھر اس کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا.